امام جعفر علیہ السلام کی بھی موجود ہیں، تو وہ ہیں۔ اب ذرا اس طرف آ جائیں کہ اکتساب والی بات کر رہے ہیں نا، اب یہ کہنے کو تو بہت آسان ہے، ہم کہتے ہیں جی لیں ہم اکتساب کر لیتے ہیں، کدھر ہے وہ نالج؟ اب وہ نالج جو لا کے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں وہ تو قرآن میں نہیں بیٹھ رہا، ہم کیسے مان جائیں کہ ائمہ اہل بیت نے یہ بونگیاں ارشاد فرمائی ہوئی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم ان بونگیوں کو مان لیں، ہم تو کہتے ہیں وہ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ تھے، وہ اس طرح کی باتیں کر نہیں سکتے تھے۔ اب جو تعلیمات اہل بیت، جو فرامین اہل بیت شیعہ کتب میں ہیں، اب وہ بندہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہتا ہے یہ جو شیعوں نے روایتیں نقل کی ہیں امام صادق کی، امام باقر کی، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو الیاذ باللہ یہ الفاظ ہیں، میں کہ نقل کفر نباشت وہ الفاظ بیان کر رہا ہوں کہ شیعوں نے جو امام جعفر صادق سے چیزیں بیان کی وہ تو الیاذ باللہ بونگیاں ہیں، کفر ہے یہ، یعنی ایسی بات کرنے والا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ ہمارا اتصال ہے، ہمارا اتصال ہے۔ اب دیکھیں ہمارے 12ویں امام اللہ کے حکم سے غائب ہے، اور یہ صرف شیعہ تنہا نہیں ہے، اس میں بڑی بڑی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اقرار کیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام غائب ہے، پیدا ہو چکے ہیں، اور میرے پاس کم از کم 60-50 بڑی بڑی نامور شخصیات کی کتابیں ہیں کہ جن میں انہوں نے لکھا ہے کہ دوسرا امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ جو مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اب بعض کہتے ہیں امام مہدی وہ اور ہیں، وہ اور نہیں ہے، فاطمی ہے، فاطمی ایک ہی ہے، مہدی ایک ہی ہے، فاطمی جو امام حسن عسکری علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ اور اس کے بعد کہیں حدیث میں دکھا دے ہمیں کہ حضور نے فرمایا کہ وہ پیدا ہوگا تو پھر ضرور فرمائے گا، یعنی بعد میں پیدا ہوگا، کہیں نہیں۔ کتب حدیث کا آپ مطالعہ کر لیں، ظہور کے لفظ ہیں، ظہور المہدی، خروج المہدی، یہ الفاظ ہیں۔ صرف شخصیت میں اختلاف ہے، لیکن اصل مسئلہ میں تمام مسلمان اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے نواب اربع 4 نواب تھے، ان نواب کے ادوار میں شیخ کلینی 20 سال رہے اور انہوں نے کتابیں لکھی، اور ہماری 400 جو اصول تھے اس سے انہوں نے احادیث لی، ان کے یعنی متصل دور ہے، یہ اتصال ہے۔ شیخ کلینی کے آگے پھر شاگرد آئے، وہاں تک کتابیں۔ ہمارا اتصال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہے۔ امام مہدی کون ہے؟ امام حسن عسکری۔ امام حسن عسکری کس کے بیٹے ہیں؟ آگے چلے جائیں، پورا سلسلہ ہے، یعنی متصل سلسلہ ہے۔ اب دیکھیں ہم ان سے پوچھتے ہیں بخاری کون ہے؟ جو تم نے یعنی احادیث لی ہے، بخاری نے کس کا زمانہ پایا ہے؟ ہمارا تو اتصال ہے امام مہدی علیہ السلام کے نواب اربع سے، ہمارا اتصال ہے، اور متصل ہمارا سلسلہ ہے اہل بیت کا۔ اس لیے تو علامہ وحید الزمان حیدرآبادی جنہوں نے سیاہ ستہ کا ترجمہ اور شروعات لکھی، یعنی اس نتیجے پر پہنچے کہ مجھے افسوس ہے امام بخاری پر اور سنیوں پر، نام کے سنیوں پر، کہ جنہوں نے اہل بیت سے مذہب ہی نہیں۔ بخاری میں امام جعفر صادق سے روایات ہیں؟ کوئی روایت نہیں لی نہیں، یعنی علامہ وحید الزمان بھی لکھتا ہے، ملا معین ٹھٹوی جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا شاگرد ہے، دراسات اللبیب میں کہتا ہے کہ ہمیں تعجب ہے یعنی ان لوگوں پر کہ انہوں نے مذہب اہل بیت سے نہیں لی۔ علامہ وحید الزمان اتنا بڑا مقام ہے ان کا کہ انہوں نے سیاہ ستہ کا ترجمہ کیا، بخاری کی شرح لکھی، انہوں نے انوار اللغت میں یہ نوحہ کناہ ہے وہ کہ ہم سنیوں نے، حتیٰ کہ بخاری کہتے ہیں کہ بخاری نے دشمن اہل بیت سے روایت لے لی کہ جو مولا علی پر 70 بار تبرہ کرتا تھا، اس سے روایت لی، مروان سے یعنی حدیث لے لی، لیکن صادق آل محمد باقر العلوم سے حدیث نہیں لی، اہل بیت سے حدیث۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، علامہ وحید الزمان ہے، کیوں؟ اس نے پوری کتابوں کا ترجمہ ہے، کیونکہ انہوں نے ترجمہ کی ہے، شرح کی، انہوں نے سارا پڑھا ہے، پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے نتیجہ نکالا ہے کہ ہمیں دکھ ہے لوگوں پر کہ انہوں نے اہل بیت سے مذہب نہیں۔
یعنی ہماری کتابوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ نستجیرو باللہ بونگی ہیں، اور خود اپنی کتابوں میں ان کے محدثین نے نقل نہیں کی. بہرحال میں کہتا ہوں بونگیاں اگر ان کی کتابوں کا ذکر کیا جائے، ایسی ایسی روایات ہیں کہ امت کے سامنے بیان کی جائیں تو مر جائیں گے. یہ اسلام ہے. جتنی توہین ہے ان کے اندر، سب کی توہین. یعنی جو مغرب سے ہمارے اوپر فتوے لگتے ہیں وہ انہی کی روایات کو دیکھ کے. بڑی بہرحال یہ ایک ناگفتہ بہترین وہ کہتے ہیں نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. چور مچائے شور، چور کی داڑھی میں تنکا. اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں ان پہ کہ خود وہ مجرم ہیں، اپنے جرم کو مخفی رکھتے ہیں، چھپاتے ہیں، لہٰذا وہ چیخو پکار کرتے ہیں اور دوسروں پر الزام لگاتے ہیں.